کہ جو جہاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اسلام میں مسلمان کے لیے جہاد جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے پیدائش کے ساتھ ہی جہاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کبھی تو ہم اپنے معاشرے کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی انا کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم تبلیغ کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی قلم کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے افضل جہاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، اور یہ جہاد کی آخری قسم ہے۔ اس کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب جو چیز ہے وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ تو یہ جان اور یہ زندگی بھی جب انسان اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی جانیں اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اور یہ مسلمان جو ہیں یہ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تو یہاں تک تھی جہاد کی اہمیت۔ تو آج ہم اس سے اگلی آیت کریمہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان انعامات کے باوجود سرکشی پر اتر آئی۔ مطلب بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں بہت زیادہ آیا ہے، اور ان کی انعامات کا ذکر بھی بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن ان انعامات کے باوجود یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل یہ نافرمانی کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی تھی، ان کو ستاتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو انعامات ان پہ ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے کہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، آپ کی وجہ سے انہیں اس عذاب سے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر من و سلوہ اتارا گیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور ان کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کو الگ الگ چشموں سے پانی پینے کے لیے دیا گیا۔
یہ انعامات ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے یہ شکوہ ہے کہ ان کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کو ستایا۔ قرآن کریم میں موجود ہے اور جو موجودہ تورات ہے اس میں بھی کہ بنی اسرائیل کے جو تھے لوگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے ایک بچڑا لیا، اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے یہ تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور وہ اس طرح کے بہانے بناتے تھے اور مطالبے کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بہانہ بنا کر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ اتنے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے ان پر فضل و کرم تھے تو اس کے باوجود وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جو بھی نبی یا رسول دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ پہلے نبی کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں اس سے قبل جو شریعت تھی اور اس سے قبل جو آسمانی کتابیں تھیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو پہلے والی شریعت اور کتابوں کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ اپنی قوم کو ایک یہ خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب تمہارے بعد میرا نبی آ جائے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ کسی نبی کی شریعت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہر نبی کے پاس موجود تھا اور ان کو معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف
भेजे जाने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा होने वाले नबी हैं, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई और नबी नहीं आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़े अल्फाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अहमद के साथ आपके मुतालिक पेशिन गोई फरमाई थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मौजूदा दौर में मिलने वाली अनाजील अरबा में हमें इस तरह वाज़े अंदाज में अहमद नाम के साथ आपके मुतालिक पेशिन गोई नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि असल अनाजील तारीफ़ का शिकार हो गई है। बेशुमार तारीफ़ात के बावजूद बहरहाल मौजूदा अनाजील और ख़ुसूसन यूहन्ना की अनाजील में अभी तक बहुत सी ऐसी इबारात मौजूद हैं कि जिनमें रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई मौजूद है। उन किताबों को तब्दील कर दिया गया है, उनमें तहरीफ कर दी गई है, अपने मतलब की चीज़ें उसमें दाखिल कर दी गई हैं, और जो उनके मतलब की चीज़ें नहीं थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन हम इससे पहले जितनी किताबें हैं उन पे भी ईमान रखते हैं, क्योंकि वो आसमानी किताबें हैं। इससे अगली आयत है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो, और जालिम लोगों को अल्लाह राह नहीं देता। युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दें, और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना है, चाहे काफिरों को जो है इसमें कराहत हो, काफिरों पे नागवार गुजरे। मैंने पहले भी आपके सामने ये जिक्र किया है कि जो ये लोग थे यहूदी, इन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर दी है और अपनी तरफ से मन घड़त बातें उसमें शामिल कर दी हैं। बोहतान और इफ्तरा ये होता है कि अपनी तरफ से कोई बात घड़ के दूसरे की तरफ मंसूब कर देना। मिसाल के तौर पे आप किसी दोस्त का नाम लेके कहते हैं जी फलां दोस्त ने ये ऐसा काम किया है या उसने ये कहा है, हालांकि उसने वो बात ना कही हो, तो ये इफ्तिरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने अल्लाह ताला का दर्जा दे दिया। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम अल्लाह ताला के बेटे हैं। कभी कहते हैं कि तीन खुदा हैं और तीन खुदाओं में से एक ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और कभी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह हैं और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में हलूल कर गए थे।